اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ سوموار کا دن زندگیوں میں طلوع ہو چکا ہے۔ سورۃ الملک کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ کریم حقیقی معنوں میں ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ ملک کی فضیلت کے متعلق جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کو اس وقت تک سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو ایک اور حدیث ترمذی شریف کی بھی موجود ہے، یہ بھی کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیں۔ ایسی ہی ایک اور حدیث شریف جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ ملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ یعنی روکنے والی کہتے تھے۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ صورت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کے متعلق آپ نے سنا ہے۔ انسان کا جو بھی مقصود ہو، اگر مطلوب ہو، تو اس وظیفے سے اللہ کریم کے کرم سے وہ بہت کچھ فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کے بجائے سننے والا شخص جو ہے وہ بھی اس کے اجر و ثواب سے اور اس کی فضیلت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ نہیں کر سکتے تو سننے کی کوشش بھی کرنا، تو یہ ایک مطلوب عمل ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ صرف جو ہے سننے والوں کو بھی پڑھنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ ہمیں سننے اور پڑھنے والے دونوں کے اجر میں برابری کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت کو پڑھنا سننا دونوں جو ہے صورتوں میں بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو جس سے جو ہے اس ثواب زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، یہ تو اس کی اپنی ملکیت ہے، اپنی اس کی بادشاہت ہے۔ انسان اس کے اندر ثواب کے اندر کمی پیشی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جی ہاں، سورۃ الملک کا یہ جو وظیفہ ہے، پڑھنے سے اللہ کریم کے کرم سے ایک تو عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، دوسرا جو شخص پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ تو یہاں ایک اور حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روک دیتی ہے، اور وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کے حکم سے آئیں جس کا تو کلام ہے۔ تو یہ صورت فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ تو اگر یہ صورت خود اندازہ کریں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے کتنا جھگڑا کرے گی، تو زندگی میں اگر اس صورت کو پڑھیں گے تو خود فیصلہ کریں کہ اللہ کریم کیسے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائیں گے۔
تو सूरत अल-मुल्क का वजीफ़ा आपने किस तरह करना है। सोमवार का दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिवात पर बावुज़ू हालत में अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान के अंदर इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना है। छोटी सी सूरत है, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा पढ़ने पे लग जाएंगे। अगर अच्छा पढ़ने वाला हुआ तो 10 मिनट में 3 दफ़ा पढ़ लेगा। तो इसे कोशिश यही करनी है कि इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने से आपकी नेक दिली तमन्नाएँ, जायज़ हाजात जो हैं वो अल्लाह करीम के करम से पूरी होंगी। मालिक करीम की बारगाह में जो भी आप अपना मकसद मतलब रखेंगे, अल्लाह करीम सूरह मुल्क की तिलावत का सदका वो आपका मकसद मतलब पूरा फरमाएंगे और अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में, रिज़्क़ में, कारोबार, माल जान के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाएंगे। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, मगर उन्हें इल्म न था कि यहाँ कब्र है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ किसी शख्स की कब्र है जो सूरत मुल्क पढ़ रहा है और उसने पूरी सूरत ख़त्म की। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा तान लिया मगर मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोज़ाना पूरी सूरत मुल्क पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही रोकने वाली है, यही निजात देने वाली है जिसने इसे अज़ाब कब्र से महफूज कर रखा है। और एक जगह पे ये अल्फाज भी मिलते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर सूरत मुल्क की तिलावत कसरत से करता था, इसी वजह से अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसे कब्र के अंदर ये इनाम अता फरमा रखा है कि मरने के बाद रोज़ाना ये एक मरतबा सूरत मुल्क की कब्र से इसकी तिलावत की आवाज़ आती है। और आवाज़ भी उन्हें आती हैं जिनकी ईमान कामिल हों, जिनके दिल में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत हो, इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा दिल के अंदर रोशन हो, हज़रात सहाबा किराम, हज़रात अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अजमईन की सच्ची और सच्ची मोहब्बत मौजूद हो। तो इस सूरत को पढ़ना मामूल बना लें। बिलखसूस ये सोमवार के दिन 3 दफ़ा वाला अमल बहुत ही मुजर्रब है, बड़ा ही बाबरकत दिन है। कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। वैसे आगे पीछे किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद इसे पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ममानियत नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।